نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر یا یہ کہا کہ صدقہ رمضان مرد، عورت، آزاد اور غلام سب پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض قرار دیا تھا۔ پھر لوگوں نے آدھا سا گیہوں اس کے برابر قرار دے لیا، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھجور دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں کھجور کا قحط پڑا تو آپ نے جو صدقہ میں نکالا، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بڑے سب کی طرف سے، یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ فطر ہر فقیر کو جو اسے قبول کرتا دے دیا کرتے تھے، اور لوگ صدقہ فطر 1 یا 2 دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرے بیٹوں سے نافع کے بیٹے مراد ہیں۔ امام بخاری نے کہا، وہ عید سے پہلے جو صدقہ دے دیتے تھے تو اکٹھا ہونے کے لیے نہ فقیروں کے لیے، پھر وہ جمع کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1511۔ نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سا جو یا 1 سا کھجور کا صدقہ فطر چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام سب پر فرض قرار دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1512۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سلیمان بن یسار نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ فضل بن عباس حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ خشم کی ایک خوبصورت عورت آئی۔ فضل اس کو دیکھنے لگے، وہ بھی انہیں دیکھ رہی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ بار بار دوسری طرف موڑ دینا چاہتے تھے۔ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کا فریضہ حج میرے والد کے لیے ادا کرنا ضروری ہو گیا ہے، لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں، اونٹنی پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1513۔ عبداللہ بن وہب نے خبر دی، انہیں یونس نے، انہیں بن شہاب نے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خبر دی، ان سے عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذی الحلیفہ میں دیکھا کہ اپنی سواری پر چڑھ رہے ہیں، پھر جب وہ سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبیک کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1514۔ امام اوزائی نے بیان کیا، انہوں نے عطا بن ابی رباح سے سنا، وہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذو الحلیفہ سے آرام باندھا، جب سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ابراہیم بن موسیٰ کی یہ حدیث ابن عباس اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1515۔